بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو خود بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ٹھیک ہے نا، وہ الگ، وہ اس کا اس سے تعلق، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور بے شک ہم نے یہ بستی ان کے لیے کیا کر دی، حرام کر دی، اور وہ وہاں لوٹ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک اذا فتحت الیاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول لیے جائیں اور وہ تمام ان کا غلبہ اس طرح کا ہو کہ پوری دنیا پر وہ غلبہ ہو۔ انٹرسٹنگ۔ تو ان کو واپس پہنچانے والا کون ہوگا؟ بیت المقدس میں کس نے پہنچایا ہے ان کو بیت المقدس میں؟ یاجوج ماجوج۔ اب یاجوج ماجوج کی کہانی بھی سنائیں آپ کو تھوڑی، ٹھیک ہے، اگر آپ یاد دیں گے تو ایک پتہ نہیں آپ نے 1917 کا ایئر سنا ہے، 2 نومبر، اس کو کہتے ہیں، جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، بیلفور ڈکلیریشن۔ اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ یہ اس کے بدلے ان کو ملا کیا ہوگا؟ اتنا بڑی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ان کے لیے، یہ خط لکھا گیا ہے۔ بیلفور کون ہے؟ یہ فارن منسٹر ہے برٹش گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اور یہ خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ ڈیئر لارڈ روتھشائلڈ، ٹھیک ہے، اور تاریخ کیا ہے؟ نومبر 2 1970، اور یہ جنرل ایلن بھی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو اقتدار عثمانیہ سے نکلوایا، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی 1 مہینے کا فرق، ٹھیک ہے، اور یہ وہی دن ہے، آج سے کتنے دن سال ہو گئے۔ بہرحال اب سنیے، الفاظ سنیں، بہت مزے کے انٹرسٹنگ الفاظ ہیں۔ I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the government. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this objective. It being clearly understood، اب یہ وعدہ کر رہے ہیں وہاں کے رہنے والوں سے جو آج اس وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فل۔ It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish community in Palestine، ٹھیک ہے، جو کہ آج اس اسٹیٹمنٹ کے کمپلیٹ خلاف ورزی کی جائے، اور the rights and political status enjoyed by Jews in any other country، اپنی جان بھی بچائے۔ I should be grateful، یہ آخری جملہ ہے، I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation۔ یہ ہے بیلفور ڈکلیریشن، یہ برٹش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی تصویر ہے جو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ لوگ اپنی ہسٹری بھی کبھی نہیں پڑھتے۔ اس وقت جب یہ انہوں نے کام کیا ہے، اس وقت یہودی جو اس علاقے میں رہتے تھے صرف 7% تھے،
اس کے بدلے ان کو ملا کیا ہوگا؟ کوئی بھی چیز کچھ دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں دیا بھی تو جاتا ہو. تو یہ بینکرپٹ ہو گئے فرسٹ ورلڈ وار میں. they were nearly bankrupt. تو انہوں نے اپنی ساری فنڈنگ جو ہے فرسٹ اس وقت کے فرسٹ ورلڈ وار کی اور امریکہ کے انوالومنٹ کی ان سے حاصل کی زائنسٹ فیڈریشن. اچھا آپ نے کبھی 13th ٹرائب کا نام سنا ہے؟ the lost tribe of sheep of Israelites. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس یہودی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں. چلے میں آپ کو بتاؤں. ایک جو اوریجنل اسرائیلائٹس ہیں نا، جو بنی اسرائیل ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سیمیٹک جیوز. ٹھیک ہے. اور جو اصل یاجوج ماجوج ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اشکنازی جیوز. یہ آپ کو اگر آپ نے کبھی میں نے لیکچرز میں بتایا ہے، ذوالقرنین کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے. ایک دفعہ ذوالقرنین گئے سورج غروب ہونے کی جگہ، رائٹ، اور وہ بلیک واٹرز میں وہ غروب ہو رہا تھا. وہ آج بھی بلیک سی ہے. اور دوسری طرف پہنچے جہاں سورج شروع ہو رہا تھا، وہ کیسپین سی ہے. اور اس کے بیچ میں پہنچے جہاں پر بین السدین تھا، ہے نا، جہاں ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یاجوج ماجوج کے خلاف، جو کہ بہت مفسدون فی الارض ہے، وہ اس میں بہت زیادہ وہ فساد پھیلاتے، تو آپ ان کے خلاف ہمارے لیے بند باندھیں. ٹھیک ہے. تو یہ بند جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ کاکسس ماؤنٹین کا ہے، اور کاکسس سے لفظ نکلا ہے کاکیشن. جو سارے یورپینس ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کاکیشنس. آپ کو کیا ہے؟ ایشین. ایتھنک آپ کی پریڈیلیکشن کیا ہے؟ تو کاکیشن جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا اس وقت کے لوگوں نے، اور اسی اچھا رسول اللہ کے زمانے میں ہی رسول اللہ کو ویژن دکھایا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج کھول دیے. رائٹ. حضرت زینب کے گھر میں سو رہے تھے رسول اللہ، جو وہ جاگے اور بالکل ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ جو ذوالقرنین کی سد ہے اس میں سوراخ ہو گیا. میننگ ان کو پورا دکھا دیا گیا کہ اب جو ہے وہ سد بریک کر دی گئی. آج بھی ڈیریل گاش کے نام سے وہ اس جگہ پر اب ہائی وے بنی جارجیا میں. ٹھیک ہے. بڑے بالکل کوکاف کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ وہ کاکسس ماؤنٹین وہی ہے، اور وہ ان کی لینگویج از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویجز پاسبل. اور وہاں خوب ساری آئرن اورز ہیں. جارجیا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے کیا کیا، یہ خاضرز ہیں. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے اور خاضرز لکھیں گے تو آپ کو ان کی پوری ہسٹری آ جائے گی. KHAZARS خاضرز. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے، جسٹ بفور بعثت رسول ان لوگوں نے یہودیت قبول کر لی تھی. ان کے تمام علماء کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے بجائے مسلمان بننے کے یا عیسائی بننے کے they choose کہ they will become، یہ تو چاروں طرف پھیل رہے تھے حرام علی قریۃ والی حیثیت میں. کچھ لوگ وہاں بھی پہنچے تھے جہاں رسول اللہ نے کی بعثت ہونی تھی. مدینے کے ارد گرد یہودی قبائل کیوں آباد تھے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہودیت قبول کی، اور یہ لوگ جو ہیں اب اس
ٹرائل میں شامل ہو گئے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ اب زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ سارے اشکنازی 1:10 کا ریشو ہے. لوگوں نے ان کی جینیٹک میپنگ تک کی اور آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ وہی ہے جو رسول اللہ نے دجال کے لیے جتنی پریڈکشنز کی ہیں وہ میدان میں تیار ہوا ہے. شام وہی شام جہاں تینوں کو جمع ہونا ہے، امام مہدی کو، دجال کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ پورا اور سیناریو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے رسول اللہ اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم پوری آپ کو پورے پکچر ڈپکٹ کی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. اب آپ کو دیکھیے حق کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کے پیٹ میں حلال جاتا اور پوری دنیا کو اس وقت پوری دنیا کی سمجھ لیجیے جو کیا ہے فائنینسز ہے 60% آف اٹ is owned by Zionist Federation. Do you understand? دنیا پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں، بینکس کے ہاتھ میں. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور آپ کو صرف ایک جھلک دکھائی ہے کہ ایک آواز پر پوری دنیا نے ماسک پہنا، پوری دنیا نے ڈسٹینسنگ کی. آپ نے اپنی مسجدیں بند کر دی، حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، حرمین بند ہو گئے، آپ نے اپنی نماز خراب کر لی ایک آواز پر. پوری دنیا نے اس کی اطاعت کی، سر ٹیکا اور ایویڈنس چاہیے. تو اب جو ہے وہ یہ پوری وہی کہانی ہے. اور جب تک اس کہانی کو آپ سمجھیں گے نہیں نا یہ سب چیزیں، اور ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے. آپ کہیں گے اتنی بڑی فوج ہے کچھ کر کیوں نہیں رہی؟ کیوں کرے گی؟ اس کے پیٹ میں تو حلال ہے ہی نہیں. اسرائیلی جمہوریہ پاکستان. اب آپ جو بھی بولے لیکن بیسیکلی آپ کے پیٹ میں آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ سود پر منحصر ہے. سود حلال ہے حرام ہے؟ ہم نے اس کو حلال کر لیا نا بھائی. اب ایک آدمی ہمارا ہر جو حکمران آتا ہے وہ سود پر قرض لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سود حلال ہے حرام ہے. لیکن ہم تو بھول گئے اللہ اور رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں. قرآن کا کہنا ہے واحد جرم ہے جس کے لیے قرآن نے اتنی شدید تشریح دی ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر آسمانی آفت نازل کی ہے وہ کون سا گناہ تھا؟ ہوموسیکسویلٹی. آج اس کا کیا عالم ہے؟ کس طرح کوشش نہیں کی جا رہی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس جگہ پر ہم اپنے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے اور ہمیں آنکھ نہیں کھلے گی. اب سوچئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں ہوئے اور حضرت عائشہ سے ان کو نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ان کی شادی ہوتی تو ان کو پکڑ کے جیب میں ڈال دیتے، کیونکہ آپ کا قانون تو یہ 18 سال سے پہلے جو آپ نکاح نہیں کر سکتے.
آپ کے اسلام میں تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ کے اسلام نے تو یہ کہا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور کنسنٹ دینے میں قابل ہو. لڑکی کی بلوغت جو ہے وہ اس کی مینسز ہیں اور آٹومیٹیکلی لڑکیاں لڑکوں سے پہلے عقل مند ہو جاتی ہیں. اب یہ مطلب یہاں میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہے وہ جگہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اس سے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ سرکشی کرو گے وَعُدْنَا، ہم دوبارہ اپنی سزا کے ساتھ دوبارہ آئیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اچھا آپ چاہیں تو میں اور بھی تھوڑا سا ہنٹ دے دوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام بولے یا جو بھی بولے عبادت ہو رہی ہے. امام مہدی جو ہیں وہ میرے بینوی کو لفظ امام سے بڑا ہوا تھا کیونکہ شیعوں سے وہ بہت ہی ان کو کوفت ہوتی ہے. بہرحال میں ان کو ابو جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. امام مہدی جو ہیں وہ ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب اس جگہ پر کسی بادشاہ کا انتقال ہوا ہوگا اور اس کی حیاتی کے لیے جھگڑا ہوگا, اس کی سکسیشن کے لیے جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے, جو اس وقت سعودی عرب میں حال ہے وہ could easily fit into it, کیونکہ وہ ان کے لوگ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے جو ہاتھ پہلے جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی وہ مکے میں لکھی ہوئی ہے, جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. ٹھیک ہے, تو ابھی بے تحاشا فالس میڈیان بھی آئیں اور بہت سارے فالس وہ کیا نام ہے دجال بھی آئیں. جو ایکچوئل دجال ہے رسول اللہ نے صرف سمبولیکلی کہا تھا کہ اس کی زندگی 40 دن ہوگی اور اس کی زندگی کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 جمعہ 1 ہفتے کے برابر, باقی کے دن تمہارے دنوں کے برابر. تو وہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں وہ شخص ریلیز ہو جاتا ہے نا, حضرت تمیم الداری جو ہے وہ پورا کہانی آ کر حضور کو سنا دیتے ہیں اور حضور جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے وہ پوری کہانی لوگوں کو سناتی ہیں کہ تمیم الداری نے آ کر مجھے یہ پوری کہانی سنائی ہے. اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب آپ کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ کھل گیا وہاں سے تمیم الداری کی جتن سے, ہے نا. تو اب سوچیے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک یہودی نوجوان ہے جو عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے اور عجیب عجیب اس کا رویہ ہے نا. تو حضور کہتے ہیں کہیں یہ دجال تو نہیں ہے, میننگ واٹ کہ دجال جو ہے وہ, جبکہ دجال نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہاں اب وہ جو سوالات پوچھے تھے اس نے کہ اب میری ریلیز کا وقت بالکل قریب آ گیا. ابن سیاد وہ تو اس یہودی بچے کا نام تھا, ایک نوجوان لڑکا. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر کو ساتھ لے کر گئے, حضرت عمر بھی ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اس نے جب رسول اللہ سے بدتمیزی کی تو حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا, اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ کا کیا جواب ہے کہ اگر یہ وہ ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو تم نہیں مار سکو گے, کیونکہ اس کو قتل ہونا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں. یہ تو اللہ کی پریڈکشن ہے. اور اگر یہ نہیں ہے دجال تو پھر اس یہودی کے خون سے ہاتھ رکھنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے یہ تمام احادیث جو ہے نا یہ ساری ڈینوٹ کرتی ہے کہ سب کام جو ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی دجال بھی کھل
موجودہ یعنی ماجوج کے لیے جو سد بنائی تھی ذوالقرنین نے وہ بھی توڑ دی ہے. اور وہ نہیں میرا لیپ ٹاپ ایک بڑا اچھا علامہ اقبال کا ایک شعر سنا کے بات کر لیتا ہوں. وہ بڑی اچھی مزے کی نظم ہے. نہیں میں پوری وہ سناتا ہوں آپ کو. یہ پورا جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. محنت و سرمایہ دنیا میں سفارہ ہو گئے. محنت ایک طرف سرمایہ ٹھیک ہے دونوں ہو گئے. سرمایہ کا کون ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ سینہ ہے نا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ دجال کے پاس کیا ہوگا؟ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. سمبولزم ہے روٹی میں فزیکلی روٹیوں کا پہاڑ نہیں تمام ریسورسز اس سے ہے نا. محنت و سرمایہ دنیا میں سفارہ ہو گئے. دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون. حکمت و تدبیر سے فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا. وقت کنتم بھی تستعجلون چاہے تم کتنی جلدی کیوں نہ چاہتے. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ان سے لو. ٹھیک ہے. اب سوچئے علامہ اقبال کو کتنے دن ہو گئے نا 100 سال سے زیادہ کے بعد. اس وقت ایک آدمی کے پاس اتنی ویژن تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتا. ہم کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے ہمارے علماء کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھے نہیں. مطلب ابھی تو وہ والی قیامت کا ذکر جو ہو رہا ہے جس میں علم جانے کا وہ پوسٹ مسلم ایرا ہے. اس وقت پھر تمام مسلمانوں کو صرف نان مسلمس بچے جن پر قیامت ہے وہ اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینصرون. بہت ہی عمدہ یہ تینوں شعر. محنت و سرمایہ دنیا میں سفارہ ہو گئے. حکمت و تدبیر سے فتنہ آشوب خیز اور کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینصرون. یہ شعر جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت کا سمجھ لیجیے کہ پرتو ہے 95. ٹھیک ہے بھائی. تو آج کے لیے کافی ہے. مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک سرٹن ٹائم میں اس کو سمیٹ لینا چاہتا تھا میں. اور ہر پوائنٹ پر آپ بہت لمبی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. وہ الگ وہ ہے. تو وہ اگر کوئی سوال ہو تو بہرحال آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہم انی اعوذ بک من المعاصی والمغارم. تو یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی اور کہا کہ اس کو ہر نماز میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کی توفیق دینے والے اور اس سب حالات سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انسان قرآن اور رسول اللہ کا یہی قول تھا کہ میں تمہارے درمیان یہ کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں. جو اس کو پکڑے رہے گا وہ بچا رہے گا.